مصر کے ایک قدیم شہر میں قاضی نعمان بن ثابت کی عدالت میں ایک نوجوان کو قتل کے الزام میں پیش کیا گیا۔ تمام گواہ اور ثبوت اسی کے خلاف تھے اور وہ خود بھی اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ قاضی نے مکمل مقدمہ غور سے سنا اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن فیصلہ سنانے کے بعد قاضی کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو گیا۔ اسے اندر سے یقین تھا کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے۔ قاضی کی یہ پریشانی اس کے ایک پرانے ساتھی نے محسوس کر لی اور قریب آ کر پوچھا، قاضی صاحب، آپ کو ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، پھر آج کیوں پریشان ہیں؟ قاضی نے آہستہ سے جواب دیا کہ میرے دل کی گواہی کہتی ہے کہ یہ نوجوان قاتل نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دوست نے کہا، جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس اس کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ قاضی نے نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک آخری رات گزارنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تو ساتھی نے اچانک کہا، قاضی صاحب، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم اس نوجوان کی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ قاضی چونک اٹھا اور کہا، کون سی ترکیب؟ تو ساتھی نے آگے بڑھ کر آہستہ آواز میں ترکیب بتائی، اور جب قاضی نے وہ ترکیب سنی تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک انوکھا مقدمہ پیش ہوا جو ان کی زندگی کا سب سے عجیب اور حیران کن مقدمہ بننے والا تھا۔ ایک نوجوان پر قتل کا الزام تھا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پرجلال نشست پر بیٹھے بڑی توجہ سے مقدمہ سننے لگے۔ گواہ ایک ایک کر کے آنے لگے، سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ قتل اسی نوجوان نے کیا ہے، ثبوت بھی اسی کے خلاف تھے۔ مقدمہ مکمل ہونے پر سلطان نے نوجوان سے خود سوال کیا، کیا یہ قتل تم نے کیا ہے؟ نوجوان نے نظریں جھکائیں اور کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بظاہر تو سب کچھ صاف تھا، مگر سلطان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ نوجوان قاتل نہیں ہے۔ سلطان کی پریشانی کو ان کے وفادار ساتھی جبل بن کثیر نے محسوس کر لیا۔ وہ سلطان کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، سلطان معظم، یہ کیسا معاملہ ہے؟ مقدمہ تو بالکل صاف ہے، مجرم نے خود بھی اعتراف کر لیا ہے، بس سزا کا اعلان باقی ہے۔ سلطان نے سانس بھرتے ہوئے کہا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں سچائی کو محسوس کیا، یہ کسی مجبوری کے تحت اپنے اوپر قتل کا الزام لے رہا ہے۔ جبل بن کثیر حیران رہ گیا اور بولا، لیکن کوئی کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالے گا؟ سلطان معظم، سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر انصاف کا یہی ہے اصول کہ میں ظاہری گواہی اور ثبوت دیکھ کر فیصلہ سناؤں۔ جب تک نوجوان اپنے اقرار سے واپس نہ ہٹے اور گواہ و ثبوت اس کے خلاف نہ پڑ جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عدالت میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، جہاں انصاف اور حقیقت کی لڑائی زوروں پر تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی جبل بن کثیر سے کہا کہ اگر یہ نوجوان صرف ایک بار اپنے منہ سے کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا تو میں اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ جبل بن کثیر نے عرض کیا، سلطان معظم، بہتر ہے کہ آپ اس نوجوان سے تنہائی میں بات کریں، شاید وہ کسی مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ سلطان نے مشورہ قبول کیا اور نوجوان کو الگ کمرے میں لے جا کر بڑی نرمی سے سچائی جاننے کی کوشش کی، مگر نوجوان نے سلطان کے سامنے بھی وہی بات دہرائی جو سب کے سامنے کہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اسی وقت دربار میں اسکندریہ کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ اسکندریہ میں آپ نے جو نیا قاضی تعینات کیا تھا وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے
شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ سلطان نے سپاہی کی بات سن کر اجازت دی کہ وہ واپس جا سکتا ہے۔ یہ سن کر جبل بن کثیر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عرض کیا، سلطان معظم، اس قاضی کی درائی، عقل اور دیانتداری پورے مصر میں مشہور ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ یہ مقدمہ اس کے پاس بھیج کر ہم خود دیکھیں کہ وہ اپنے علم و انصاف میں کتنا سچا ہے۔ آپ کو تو یقین ہے کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا وہ قاضی بھی اصل حقیقت جان سکتا ہے یا نہیں۔ سلطان نے لمحہ بھر سوچا، مسکرائے اور کہا، تمہاری ترکیب واقعی قیمتی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقدمہ قاضی فخر الدین عبد الرحمن بن احمد کے پاس بھیجنے کا حکم دے دیا، جو اپنے وقت کے سب سے ذہین، نیک اور انصاف پسند قاضیوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہ مقدمہ ایک نئے امتحان کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جب قاضی فخر الدین عبد الرحمن بن احمد عدالت میں داخل ہوئے تو عدالت پہلے ہی عوام سے بھری ہوئی تھی۔ سب کی نظریں قاضی پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگ ان کی دانائی اور انصاف پسندی کے قصے سن چکے تھے، اب حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب نے نشست سنبھالی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھیجا ہوا قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ نوجوان کو سامنے لایا گیا، گواہ بھی پیش ہوئے اور بتایا گیا کہ نوجوان نے اپنے ایک دوست کو زہر ملا دودھ دے کر قتل کر دیا۔ طبیب نے دودھ کا معائنہ کیا تو زہر کی تصدیق کر دی۔ نوجوان نے بھی اعتراف کر لیا کہ دودھ اسی نے تیار کیا تھا۔ قاضی نے بڑی توجہ سے سب ثبوت اور گواہ سنے، پھر نوجوان سے پوچھا، کیا یہ قتل تم نے کیا ہے؟ نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ میں نے ہی کیا ہے۔ قاضی فخر الدین کچھ لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ عدالت میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ پھر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ نوجوان کو کل صبح کھلے میدان میں پھانسی دی جائے گی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن قاضی کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ سلطان کا خاص جاسوس جبل بن کثیر، جو عام آدمی کا بھیس بدل کر عدالت میں موجود تھا، حیران تھا کہ عدالت میں جس قاضی کی عقل و دیانت کے چرچے سنے تھے، وہ بھی بظاہر ثبوت اور گواہوں کے دھوکے میں آ گیا۔ جبل بن کثیر مایوس ہو کر سلطان کو ساری کارروائی کی خبر دینے کے لیے روانہ ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ قاضی فخر الدین نے جو کچھ فیصلہ سنایا تھا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت چھپی تھی۔ قاضی اپنے تخت پر افسردہ بیٹھے تھے کہ ان کا بوڑھا ساتھی قریب آ کر بولا، قاضی صاحب، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ انصاف کے اصولوں کے مطابق آپ نے پہلا مقدمہ کامیابی سے نپٹا دیا، جو کہ اسکندریہ کی سرزمین پر پہلا مقدمہ تھا۔ قاضی نے گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں، یہ نوجوان بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھوں، لہجے اور جھکی نظریں چیخ چیخ کر سچائی بیان کر رہی ہیں، مگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خود پر الزام لے رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا ساتھی حیران رہ گیا اور کہا، قاضی صاحب، اگر وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر اس کی بے گناہی ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ قاضی نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بڑی تدبیر سوچ رہے ہوں۔ چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد قاضی فخر الدین نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسے نوجوان کو پھانسی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہوں جس کی بے گناہی ہونے کا مجھے یقین ہے؟ میں نے ساری زندگی انصاف کا علم بلند کی رکھا۔ میری داڑھی کا ہر بال گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ آج لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، میں نے انصاف کیا، لیکن کل جب حقیقت کھلے گی تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اور سب سے بڑھ کر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جانتے بوجھتے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ قلم جو اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے اور مجھے ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ قاضی کی دنائی اور درد بھری باتیں سن کر اس کا ساتھی بھی حیرت میں ڈوب گیا اور آہستہ سے بولا، قاضی صاحب، میں نے آج تک ایسا مجرم نہیں دیکھا جو بے قصور ہو اور خود اپنی زبان سے جرم کا اقرار کرے۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نوجوان کی آخری خواہش پوری کر دی جائے، تاکہ قیامت کے دن ہم رب کے سامنے یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی حد تک انصاف کی کوشش کی۔ قاضی نے تھوڑے توقف کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے کہا،
یہ اس مسئلے کا مکمل حل تو نہیں، مگر تمہاری بات بھی بجا ہے۔ چلو اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ لہٰذا قاضی فخر الدین نے دربار میں سب کے سامنے نوجوان سے نرمی سے پوچھا، سب کے سامنے، یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، کل تمہیں کھلے میدان میں پھانسی دی جائے گی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ نوجوان نے جھجکتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، میری آخری خواہش ایسی ہے کہ شاید آپ اسے پورا نہ کر سکیں۔ قاضی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہیں، جو بھی تمہاری خواہش ہوگی اسا پورا کیا جائے گا۔ تب نوجوان نے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی آخری رات اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکوں۔ یہ سن کر دربار میں حیرت چھا گئی، سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ موت سر پر کھڑی ہے اور یہ نوجوان جسمانی خواہش کی بات کر رہا ہے۔ قاضی نے سنجیدگی سے وجہ پوچھی تو نوجوان نے روتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی امید سے ہو جائے تاکہ میرے بعد میرا وارث باقی رہے اور میرا نام دنیا سے نہ مٹے۔ قاضی نے سر جھکایا اور کہا، تمہاری خواہش عجیب ضرور ہے، مگر انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اسے پورا کریں۔ لہذا حکم دے دیا گیا کہ نوجوان کو اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ سب حیران تھے اور قاضی کا ساتھی جبل بن کثیر قاضی کے قریب آیا اور بولا، قاضی صاحب، آپ کی پریشانی کا حل مل گیا ہے۔ قاضی چونکے اور پوچھا، کیسے؟ تو جبل بن کثیر نے پرجوش لہجے میں کہا، قاضی صاحب، اس نوجوان کی بیوی کے ساتھ ملاقات ہی سے ہم اس کی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ قاضی نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیوی سے ملاقات اور بے گناہی کا کیا تعلق ہے؟ تو جبل مسکرا کر بولا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ تربیت بتانا چاہتا ہوں، جس سے یہ نوجوان کل بے گناہ ثابت کر دیا جائے گا اور رہا بھی ہو جائے گا۔ قاضی فخر الدین حیرت میں ڈوب گئے، انہوں نے اپنے ساتھی کی باتوں پر ہمیشہ بھروسہ کیا تھا اور آج بھی دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوجوان کی آخری خواہش پوری کریں گے، شاید اسی میں اس کی بے گناہی کا کوئی راز چھپا ہوا۔ حکم جاری ہوا، نوجوان کی بیوی کو پیغام پہنچایا گیا اور شام کے وقت ایک خوبصورت کمرہ آراستہ کر دیا گیا۔ دلہن بن کر سنور کر آئی، ماحول پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور رازداری چھائی ہوئی تھی۔ قاضی نے اپنے وفادار ساتھی کو بلایا اور کہا، اب بتاؤ تمہاری باقی ترکیب کیا ہے؟ ساتھی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، یہ بات بری ہے مگر بہت ضروری ہے، ہمیں کمرے میں ایک خفیہ جھروکا بنا کر ان دونوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ قاضی کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، وہ بولے، استغفر اللہ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آیا ایسی بات کرتے ہوئے؟ ساتھی نے عاجزی سے جواب دیا، قاضی صاحب، ذرا غور کریں، جس شخص کے سر پر موت کھڑی ہو وہ رب کی یاد میں ڈوبتا ہے، نہ کہ دنیاوی لذتوں کی خواہش کرتا ہے۔ یہ نوجوان ضرور کوئی راز چھپائے بیٹھا ہے، اس کی خواہش عام نہیں ہے، کوئی گہری مجبوری ہے۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا تو ہمیں یہ سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ قاضی نے کچھ لمحے سوچا، دل میں اللہ سے معافی مانگی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی میں مشغول ہوا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اگر کوئی اور سچ سامنے آیا تو اللہ گواہ ہے، ہم اسے بے گناہ ضرور ثابت کریں گے۔ رات ہو گئی، کمرہ بند کر دیا گیا۔ قاضی اور اس کا ساتھی ایک خفیہ سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکنے لگے۔ دلہن شرماتے ہوئے بستر پر بیٹھی تھی۔ نوجوان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اچانک اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میری آخری رات ہے، اللہ کے واسطے سچ بتا دو، کیوں مجھے قتل کے الزام میں پھنسا دیا؟ کیوں میرے گناہ کا بوجھ میرے سر پر ڈال دیا گیا؟ یہ سن کر دلہن بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چیخ مار کر کہنے لگی، میں مجبور تھی، میرے بھائیوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو قتل میں نہ پھنسایا تو تمہاری عزت بھی چھین لی جائے گی اور تمہارے ماں باپ کو بھی مار دیا جائے گا۔ میں ڈر گئی تھی، معاف کر دینا، میں بے قصور ہوں۔ یہ الفاظ سن کر قاضی اور اس کا ساتھی سختے میں آ گئے۔ قاضی کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چھلک آئیں۔ اسی وقت قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا، فوراً دروازہ توڑو اور قیدی کو الگ لے جاؤ، کیونکہ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا، نوجوان بے گناہ تھا۔ اگلی صبح عدالت پھر سجی، ہر شخص سوچ رہا تھا کہ قاضی اب پھانسی کا حکم دے گا، لیکن عدالت میں داخل ہوتے ہی قاضی فخر الدین نے جلال سے بھرپور آواز میں کہا،
اے لوگو، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتی، سچ وہی ہوتا ہے جسے عقل اور انصاف سے جانچا جائے۔ پھر قاضی نے وہ تمام راز فاش کر دیے جو رات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ عدالت میں کوہرام مچ گیا، لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگلی صبح عدالت لگی تو ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ قاضی صاحب اب نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائیں گے، مگر جیسے ہی قاضی فخر الدین عدالت میں تشریف لائے، ان کی پیشانی پر سنجیدگی کی لکیریں تھیں اور چہرے پر وقار چھایا ہوا تھا۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، یاد رکھو، سچ وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں کو دکھائی دے، بلکہ سچ وہ ہوتا ہے جو دل کی آنکھ اور انصاف کے ترازو سے پرکھا جائے۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ قاضی نے مزید کہا، جس نوجوان کو تم مجرم سمجھ رہے تھے، اللہ کی قسم وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن کل رات جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ لوگوں کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی، سب سوچ رہے تھے کہ آخر قاضی نے ایسا کیا دیکھ لیا۔ قاضی نے پوری عدالت کو خاموش کرایا اور کہا، جب اس نوجوان نے آخری خواہش میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کی اجازت مانگی تو میرے دل نے کہا کہ معاملہ صرف جسمانی خواہش کا نہیں، کوئی راز چھپا ہے، اس لیے میں نے رات کو خفیہ سراغ سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر آیا، مگر قاضی نے بات جاری رکھی، جب ہم نے جان کر دیکھا تو اس نوجوان نے اپنی بیوی سے محبت کی بجائے سچائی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم جانتی ہو کہ میرے دوست کو تم نے قتل کیا، تم نے ہی مجھے بھڑکایا کہ وہ تم پر بری نظر رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ تم نے خود اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو تم نے سازش کر کے اس کو زہر دے کر مار ڈالا۔ میں تو خود بھی اسے زہر دینا چاہتا تھا تمہارے کہنے پر، لیکن تم مجھ سے پہلے ہی اپنی سازش مکمل کر چکی تھی۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر بیٹھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں، میں نے ہی تمہارے دوست کو مارا کیونکہ میں اسے چاہتی تھی، مگر اس نے میری خواہش کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اپنی انا کی آگ میں تمہیں بھی استعمال کیا۔ یہ سنتے ہی قاضی نے عدالت میں اعلان کیا، دیکھ لو، یہ نوجوان اپنی جان دے کر بھی سچائی کو چھپانا چاہتا تھا تاکہ اپنی بیوی کو بدنام نہ کرے، مگر اللہ کی مدد سے سچ ظاہر ہو گیا۔ پورا دربار سکتے میں تھا، لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان اپنی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا، جبکہ اس کی بیوی بے وفا نکلی۔ لوگوں نے نوجوان پر رحم کیا، اس کی بیوی پر لعنت بھیجی اور قاضی کی حکمت و دانائی کو سلام کیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ نوجوان کو باعزت بری کر دیا جائے اور اس کی بیوی کو سخت قید میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ سلطان نے کہا، ہم سمجھتے تھے کہ قاضی سخت مزاج ہے، مگر حقیقت میں تو وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عادل، عقل مند اور اللہ کا نیک بندہ نکلا۔ جو قاضی فخر الدین کا انصاف، دانائی اور خوف خدا پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا اور رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔